نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ہمارے مدرسہ قرآنیہ کی طالبہ ہیں جو پردے کے ساتھ مدرسہ قرآنیہ میں پڑھنے آتی ہیں، اور یہ امت کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پردہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے فرض ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس اکیلی پائی جائے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور چھپانے کے لیے سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے پردہ۔ جب بچی بچپن میں پردے کے ساتھ پڑھنے آئیں گی اور پردے کے ساتھ زندگی گزاریں گی، پردہ کرنے کی ان کی عادت بن جائے گی۔ جن عورتوں کی اور جن نوجوان ماؤں بہنوں کی پردہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، شادی کے بعد اگر ان سے پردہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ آج کا ماحول پردہ کرنے کا نہیں ہے۔ حالانکہ ماحول کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اپنے ماحول کو جو ہے دینی ماحول بنانا ہے۔ یہ مدرسہ قرآنیہ کی طالبہ ہیں، سربت نگر شہباز پور کلا کی طالبہ، یہ امت کو پیغام دے رہی ہیں کہ پردہ کرنا ہم تمام مسلمان عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پردہ کر کے مدرسہ قرآنیہ میں پڑھنے آتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ جس نے حیا کے شعبے کو زندہ کر دیا، سمجھ لو اس نے دین کے ایک بہت اہم شعبے کو زندہ کر دیا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں تو پردے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور تمام مسلمان عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ پردے کے ساتھ زندگی گزاریں اور پردے کا خوب اہتمام کریں۔ پردہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے پر نورانیت پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے۔ اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تو سمجھ لو کہ ان کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو کھلے عام بازاروں میں مارکیٹ میں گھومتی ہیں پھر ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ پردے کے ساتھ زندگی گزاریں عورتیں۔ اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پردے میں رہ کر زندگی گزارے۔ بغیر پردے کے کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔